الرحمن الرحیم۔ انسان جہاں بھی جس معاشرے میں بھی رہتا ہے، یقیناً وہاں پر کردار سازی یعنی کریکٹر جو ہے وہ ڈیفائن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ظاہری طور پر انسان بہت تعلیم یافتہ بھی ہو، بہت علم بھی رکھتا ہو، بہت ساری چیزیں بھی جانتا ہو، لیکن اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے تو وہ معاشرے میں مثبت رول پلے نہیں کر سکتا۔ کردار سازی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اسلام اس پر بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے۔ اسی لیے جہاں پر اسلام احکام عقائد کی گفتگو کرتا ہے، وہاں پر ایک سیکشن اس کا اخلاق کے لیے بھی ہے۔ اخلاق جو ہے وہ اپنے اندر، انسان کے اندر اس شخصیت کو نکھارتا ہے کہ جو معاشرے میں ان ساری تعلیمات کی عکاسی کرتی ہے جسے اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اس کو حاصل کرے اور سیکھے۔ امام فرماتے ہیں کہ المروت و مروتان، مروت یعنی باوقار شخصیت ہونا، اہمیت اور ہیبت ہونا کردار اور کریکٹر کے اندر جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ کہ جو انسان اپنے شہر میں رہے، جہاں وہ رہتا ہے وہاں پر اس باوقار ہونے کا اظہار کرے، اور ایک اپنے سفر کے اندر۔ تو کچھ چیزیں جو انہوں نے بیان فرمائی ہیں مولا نے کہ ہمیں اگر جب ہم اپنے شہر میں رہتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، تو وہاں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری شخصیت کو زیادہ پروقار کر سکتی ہیں، جس میں پہلی چیز امام فرماتے ہیں فتلاوت القرآن، یعنی انسان جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کی طرف جو ہے وہ دیکھیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن بہترین کتاب ہے اللہ کی، اور آخری کتاب ہے، اور آخری دین جو اسلام مبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اس میں اس کتاب کو پروردگار نے رسول خدا کے ذریعے سے ہم تک جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ یہ کتاب جو ہے اس ماہ مبارک کے اندر، جیسے ہم پڑھتے بھی ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ ظاہر اس کا ایک نزول جو ہے وہ تدریجی بھی ہے، اور ایک نزول اس کا ایک دفعہ آنا بھی ہے۔ قرآن کا ہم تک پہنچنا بھی آسان نہیں تھا۔ یقیناً خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ میں خود اس کی حفاظت کروں گا، اور ہو بھی رہی ہے، کی بھی پروردگار نے۔ لیکن بہرحال اس زمانے کے اندر بھی صدر اسلام میں لوگوں نے بہت زحمت کی اس قرآن کو، یعنی کتنے قاریوں کو جو ہے وہ تاریخ میں بتایا گیا کہ جو صحیح قاری تھے ان کو جو ہے وہ تکلیفوں کو برداشت کرنی پڑیں، کتنوں کے سروں کو قلم کر دیا گیا، کتنے جو ہے وہ پھانسی پر لٹکا دیے گئے۔ اور قرآن جو ہے وہ ایک جنگوں کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تھے صحابی جو تھے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ تیروں کو جو ہے وہ کھایا۔ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر جو ہے وہ نیزے پر بھی بلند ہوا مگر قرآن کی تلاوت جو کی ہے۔ یعنی گویا قرآن جو ہے وہ ان سخت مراحل کو طے کرتا ہوا ہم تک آیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کے لیے اپنا وقت معین کریں۔ ماہ رمضان میں دل ویسے بھی بہت آمادہ ہوتے ہیں، انسان جو ہے وہ اچھی چیز پڑھنا چاہتا ہے۔ ماہ رمضان کے دن، ماہ رمضان کی راتیں، ماہ رمضان کا ہر گھنٹہ بہترین جو ہے وہ ساعتوں میں سے ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم اس میں کلام الہی کی تلاوت کریں، اپنے وجود کو بھی اس سے پربرکت کریں، اور اپنی زندگی کو بھی قرآنی کریں۔ تو تلاوت قرآن کرنے سے انسان جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے سکتا ہے، اور ایک پروقار شخصیت بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ حضور المساجد، مسجد کے اندر اپنے آپ کو حاضر کرنا، مسجد میں اپنے وجود کو دکھانا دو جائیں گے کہ جس طرح ہونی چاہیے۔ لیکن جن عام دنوں کے اندر بھی ہم جب رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے محلے کی مسجد میں، جہاں ہم اپنی کمیونٹی میں رہتے ہیں، جس کالونی میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں پر اپنے حضور سے یعنی اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے سے مسجد کو پر رونق کریں۔ جس کا گھر مسجد کے برابر میں ہو، اور اسے چاہیے کہ جتنا ہو سکے نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور بہت ساری دوسری احادیث بھی ہیں کہ مسجد بھی جو ہے وہ روز قیامت خدا کی بارگاہ میں گلہ کرے گی کہ جو اس جگہ رہتے تھے وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے نہیں آتے تھے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ مسجد میں انسان باجماعت نماز پڑھ سکتا ہے۔ باجماعت نماز فرادہ نماز پر بہت فضیلت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان جب اپنی مسجد میں محلے کی نماز پڑھتا ہے تو ایک دوسرے سے ملتا بھی ہے، ایک دوسرے سے حال احوال بھی پوچھتا ہے، اور واقف رہتا ہے۔ مسجد صدر اسلام کے اندر مسجد ایک بیس ہوا کرتی تھی، مسجد ایک پائیگاہ ہوا کرتی تھی، مسجد ہی سے سارے کام ہوتے تھے۔ ابھی بھی بہت سارے ممالک میں مسجد جو ہے وہ نماز کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اور اس سارے چیزوں کے لیے بند ہے، لیکن مساجد سے کلچرل کام ہو رہے ہیں،
جمہوریہ اسلامی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر مساجد کے اندر جو ہے وہ ماسک بنائے گئے اور مسجد کے اندر لباس سیے گئے، مسجد کے اندر سے ایسے کام ہوئے، پاکستان کے اندر بھی مساجد کے اندر سے راشن تقسیم کرنا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ اور بھی بہت سارے کام اور ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ تیسری چیز جو امام فرماتے ہیں وہ صحبت اہل الخیر، یعنی آپ کی دوست، آپ کی کمپنی کیا ہے، آپ کی دوست، آپ کی کمپنی، آپ جس سے اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اہل خیر ہوں، یعنی اچھے لوگ ہوں، انسان اچھا ہو۔ بہت انگلش کا فریز بہت مشہور ہے کہ ہم یوز بھی کرتے ہیں کہ مین از نون بائی ہز کمپنی، انسان اپنی کمپنی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے یقیناً اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر اس کے اچھے دوست ہیں تو اس کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ غلط دوستوں میں بیٹھتا ہے یا ان کی عادتیں غلط ہیں یا ان کا اٹھنا بیٹھنے میں کوئی ایسی چیزیں وہ انجام دیتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ گریجولی ہماری زندگی پہ بھی افیکٹ کریں گے، یا اگر ہمیں کوئی ان کے ساتھ دیکھے گا تو وہ بھی ہمیں انہی میں شمار کرنا شروع کر دے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی کمپنی، اپنی دوستی اچھی رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا دوست وہ ہے کہ جسے دیکھیں تو اسے خداوند متعال کی یاد آئے، یعنی انسان واقعاً ایسے دوست کی طرف بڑھے، ایسے دوست بنائے کہ جو اس کو آخرت کی طرف لے کے جائیں، اچھا مشورہ دے سکیں، اس کو اچھا گائیڈ کر سکیں۔ اگر میں کہیں غلطی کر رہا ہوں، اگر میرے دوست اچھے ہیں تو میری اصلاح کر سکتے ہیں، نہ کہ انسان جو ہے وہ معاشرے میں بیٹھا ہو، سوسائٹی میں بیٹھا ہو اور اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کے اوپر اس کی تنقید کریں یا اس کی اصلاح کریں۔ اصلاح کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ اگر اچھا دوست ہے تو خلوت میں آپ کی اصلاح کر سکتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، انسان اپنے دوست اور مختلف زندگی کے مراحل میں اس کو دوست بنانے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب اسکول میں ہوتا ہے، پھر کالج، یونیورسٹی، پھر اپنے کام پر جاتا ہے، کلیگ پر، بہت سارے دوست اچھے ہوتے ہیں ایسے کہ جو انسان کے کئی سالوں سے وہ اپنی دوستیوں پر افتخار کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اس ماہ مبارک میں بہترین کوشش کریں کہ ہم اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں جن کی گفتگوؤں سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور ہمارے وجود سے بھی دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز جو امام فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں وَالنَّظَرُ فِي الْفِقْهِ، یعنی دینی مسائل کو جو ہے وہ حاصل کرنا، دینی مسائل کو یاد کرنا، دین کے احکامات کو یاد کرنا۔ ماہ رمضان ہے، ماہ رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، اور ماشاءاللہ اس آج کل کے حالات کے اندر تو جتنے آن لائن لیکچرز اور جتنے مختلف علماء مختلف ٹاپکس پر جو ہے وہ آپ کو درس دے رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، میرے خیال میں شاید اس سے پہلے آج تک مجھے شاید یاد نہیں پڑتا کہ اس طرح کبھی ہوا ہو کہ انسان جو ہے وہ اتنے ڈفرینٹ ٹاپکس کے جو ہے وہ آپشن ہمارے پاس ہے۔ کوشش کریں ایک تو ماہ رمضان کے جو اپنے احکام ہیں ان کو یاد کریں، اور اس کے علاوہ عقائد ہے، دوسرے فقہی مسائل ہیں اور دوسرے احکامات ہیں اور اخلاقی باتیں ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم سیکھیں، کوشش کریں اور اپنی زندگی میں بھی اس کو جو ہے وہ لازم قرار دیں کہ انسان کم از کم اگر ڈیلی کوئی ایک مسئلہ یاد نہیں کر سکتا تو ویکلی اپنے لیے کوئی وقت اتنا جو ہے وہ مختص کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہے بک ریڈنگ ہو، چاہے لیکچر سننا ہو، چاہے کسی درس میں جانا ہو، چاہے کہیں کلاس میں جانا ہو، ان چیزوں کو حاصل کرے، کیونکہ دین ہی انسان کو ارتقاء دے سکتا ہے، دین ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ پانچویں چیز جو امام فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی ہیلپ کرنا۔ یہاں تک یہ جو 3-4 چیزیں میں نے بتائیں یہ تو آپ اپنے جہاں رہتے ہیں وہاں پہ بھی سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو امام فرماتے ہیں کہ تم باوقار پروقار ہونا چاہتے ہو تو پھر جو ہے وہ انسان کو سفر کے اندر بھی کچھ چیزیں، کچھ اپنے اندر یہ عادتیں جو ہے وہ اپنانی چاہیے۔ ایک کیا ہے کہ انسان جب سفر میں جائے تو دوسروں کی مدد کرے، یعنی ہو سکتا ہے کسی کے پاس کچھ نہ ہو، کوئی کھانے پینے کی چیز نہ ہو یا کوئی استعمال کی چیز نہ ہو تو انسان جو ہے وہ اس میں سے دے۔ یہ آداب مسافرت میں سے بھی ہے کہ ایک دوسرے کا بوجھ آدمی ہلکا کرے، ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکے۔ جس طرح کبھی ہم زیارات پہ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سامان رکھتے ہیں، اسی طرح عام سفر کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کا خیال کریں۔ چھٹی چیز جو امام فرماتے ہیں کہ سفر کے اندر انسان کو جو ہے وہ بالکل ڈرائی نہیں ہونا چاہیے، بالکل یعنی انسان کسی سے بات نہ کرے اور بالکل اپنی طرف دے، جو کہ اکثر و بیشتر انسان سفر کے اندر ہو جاتا ہے۔ کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جو اپنے ہی وجود کے اندر رہتی ہیں، تو انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ
ایسا مزاح کرنا، یعنی ایسا کوئی نہ کوئی ایسی گفتگو کرنا کہ جس میں گناہ نہ ہو، یعنی انسان تھوڑا سا مزاح کر سکتا ہے لیکن اس میں گناہ نہ ہو، صداقت پائی جاتی ہو، تو وہ انسان تھوڑا سا کرے، وہ بھی ریکوائرڈ ہے سفر کے اندر اگر انسان چاہتا ہے کہ بامربت شخصیت ہو۔ ساتویں چیز جو امام فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مخالفت نہ کرے۔ اگر اپنے کچھ گروپس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے، سفر کے اندر مختلف ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں کہ یہاں جانا چاہیے، یہاں رک جانا چاہیے، یہاں پر کھانا کھانا چاہیے، یہاں زیادہ دیر نہ رکیں، یا مطلب اس طرف جو ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ انسان کو زیادہ مخالفت سفر کے اندر نہیں کرنی چاہیے۔ آٹھویں چیز امام فرماتے ہیں اور آخری چیز کہ ایسی ہم کوئی کام نہ کریں، یعنی جب ہم سفر سے واپس آئیں تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ سفر کے اندر ظاہر ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں روایت میں بھی ہے، مولا متقیان سے ہے کہ انسان جو ہے وہ سفر میں پہچانا جاتا ہے۔ اگر کسی کو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسا ہے تو اس کے ساتھ سفر کر کر دیکھیں۔ تو ہو سکتا ہے انسان سے کوئی غلطی ہو، سفر کے اندر کوئی کوتاہی ہو سکتا ہے کسی کی نماز قضا ہو گئی ہو سکتا ہے کسی سے کوئی ایسا عمل انجام دیا گیا، تو آپ سفر سے پلٹ کر آ کر اس کی غیبت نہ کریں دوسروں کے درمیان میں کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ یہ ایک باوقار شخصیت کی نشانی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں امام ہمیں فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں لیکن یہ ہمارے کردار کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اسی لیے جو ہے وہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما تزین الانسان بزینت اجمل من الفتوہ، یعنی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو خوبصورت کرے، اس کو کس چیز سے؟ باوقار ہونے سے، مروت کے ساتھ جو ہے وہ جوان مردی کے ساتھ اپنی زندگی کو خوبصورت کرے، اپنے کردار کو اچھا کرے۔ ہم اسی امید کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر ایک بہترین کردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ پروردگار ہم سے راضی ہو اس طرح کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام